بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا، چند خاص آداب تعلیم ہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خچری پر سوار قبیلہ بنی نجار کے ایک باغ میں سے گزر رہے تھے، اچانک آپ کی خچری راستے سے ہٹی اور ٹیڑھی ہو گئی، اور اس کی ایسی حالت ہوئی کہ قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرا دے۔ اچانک نظر پڑی تو دیکھا وہاں 6 یا 5 قبریں ہیں۔ اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قبر کے مردوں سے کون واقف ہے؟ یعنی تم میں سے کوئی ہے جو ان لوگوں کو جانتا ہو جو ان قبروں میں مدفون ہیں؟ ساتھیوں میں سے ایک آدمی نے کہا، میں جانتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ لوگ کس زمانے میں مرے تھے؟ اس آدمی نے عرض کیا، زمانے شرک میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ لوگ اپنی قبروں میں عذاب میں مبتلا ہیں۔ اگر یہ خوف نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفن نہ کر سکو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ قبر کے عذاب میں جتنا کچھ میں سن رہا ہوں وہ اس میں سے کچھ تم کو بھی سنا دے۔ یہ فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، دوزخ کے عذاب سے اللہ سے پناہ مانگو۔ سب کی زبان سے نکلا، ہم دوزخ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ سب نے کہا، ہم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگو، ظاہری فتنوں سے بھی اور باطنی فتنوں سے بھی۔ سب نے کہا، ہم سب ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے عظیم ترین فتنے سے اللہ کی پناہ مانگو۔ سب نے کہا، ہم دجالی فتنے سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اس سلسلے کی بعض حدیثوں سے معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
برزخ یعنی قبر کے عذاب کو جنات اور انسان سے مخفی رکھا ہے، ان کو اس بات کا بالکل پتہ نہیں چلتا، لیکن ان کے علاوہ دوسری مخلوقات کو اس کا ادراک اور احساس ہو جاتا ہے۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ بنی نجار کے اس باغ میں جن لوگوں کی وہ چند قبریں تھیں ان پر جو عذاب ہو رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور رفقا کو اگرچہ اس کا کوئی احساس نہیں ہوا، لیکن جس خچری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے اس کو اس کا احساس ہوا اور اس پر اثر پڑا۔ اس کی حکمت ظاہر ہے، مرنے والوں پر مرنے کے بعد جو کچھ گزرتا ہے اگر ہم سب بھی اس کو دیکھ یا سن لیا کرتے تو ایمان بالغیب نہیں رہتا اور دنیا کا یہ نظام بھی چل نہیں سکتا۔ جس وقت ہمارے سامنے کوئی عزیز تکلیف میں ہو اور سخت مصیبت میں مبتلا ہو تو ہم سے اس وقت کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ اگر کہیں قبروں کا عذاب ہم پر منکشف ہو جایا کرتا تو کسی اور کام کا کیا ذکر، مائیں بچوں کو دودھ بھی پلا نہ سکتی۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ان قبر والوں پر جو عذاب ہو رہا تھا اس کی وجہ سے جو چیخ و پکار ان قبروں میں مچی ہوئی تھی، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والے صحابہ بالکل نہیں سن رہے تھے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سن رہے تھے۔ یہ ایسا ہی تھا جیسا کہ وحی کا فرشتہ جب وحی لے کر آتا تھا تو بسا اوقات صحابہ بھی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتے تھے، لیکن آنے والے فرشتے کو ان کی آنکھیں عام طور سے دیکھ نہیں سکتی تھیں، نہ وہ اس کی آواز سنتے تھے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے کو دیکھتے، اس کی آواز سنتے تھے۔ اہل مکاشفہ تو اس صورت کو بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، لیکن ہم جیسے عام لوگ بھی اس کو اب اوپر والی مثال سے کچھ سمجھ سکتے ہیں۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا لولا الا تدافنوا لدعوت اللہ ان يسمعكم من عذاب القبر الذي اسمع منه، یعنی اگر یہ خوف نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفن نہ کر سکو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ قبر کے عذاب میں سے جتنا کچھ میں سن رہا ہوں اس میں سے کچھ وہ تم کو بھی سنا دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قبر کے عذاب کی جو کیفیت اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کھول دی ہے اور عذاب دیے جانے والوں کی چیخ و پکار جو میں سن رہا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ وہ تمہیں بھی سنوا دے تو اس کا خطرہ ہے کہ تمہیں موت سے اتنی دہشت ہو جائے کہ مردوں کو دفن اور کفن کا انتظام بھی کر نہ سکو۔ اس لیے میں اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا کہ وہ تمہیں بھی سنوا دے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اللہ سے پناہ مانگنے کی طرف متوجہ کیا۔ اس میں اس کی تعلیم ہے کہ مومنوں کو چاہیے کہ وہ قبر کے عذاب کو جاننے اور دیکھنے کی فکر کے بجائے اس سے بچنے کی فکر کریں، اور اس سے اور ہر قسم کے عذاب اور فتنے سے بچانے والا بس اللہ ہی ہے، لہذا اس سے برابر پناہ مانگتے رہیں۔ دوزخ کے عذاب سے پناہ مانگیں، عذاب قبر سے پناہ مانگیں، ظاہر اور باطن کے سب فتنوں سے پناہ مانگیں، خاص کر دجال کے عظیم فتنے سے اللہ کی پناہ مانگتے رہیں۔ کفر و شرک اور ان سب فتنوں اور معصیتوں سے بچنے کی فکر رکھیں جو عذاب کو لانے والے ہیں۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر ونعوذ بک من عذاب النار ونعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن ونعوذ بک من فتنة الدجال، آمین یا رب العالمین۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
مئی اور قیامت ان 2 انگلیوں کی طرح ہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ شہادت والی انگلی اور اس کے برابر والی بیچ انگلی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، میری بعثت میں اور قیامت میں اتنا قرب اور اتصال ہے کہ جتنا کہ ان 2 انگلیوں میں ہے۔ اس سے غالباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے جتنے دور مقرر کیے تھے وہ سب ختم ہو گئے، اب یہ دور اس کا آخری دور ہے جو میری بعثت سے شروع ہوا ہے اور قیامت پر ختم ہوگا۔ میرے اور قیامت کے درمیان کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، نہ کوئی نئی امت پیدا ہوگی، اس لیے اس کو بہت دور سمجھ کر اس کی طرف سے بے فکر اور بے پرواہ نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات شریف سے 1 مہینہ پہلے فرماتے تھے کہ تم لوگ مجھ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہو اور اس کا یعنی اس کے معین وقت کا علم تو بس اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، اور میں قسم کھا کر یہ کہہ سکتا ہوں کہ روئے زمین پر کوئی متنفس ایسا نہیں ہے اس پر 100 سال گزریں اور وہ اس وقت تک زندہ باقی رہے۔ قرآن پاک سے بھی معلوم ہوتا ہے اور حدیثوں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے متعلق دریافت کرتے تھے، وہ کب آئے گی؟ آپ ہمیشہ اس کے جواب میں وہی فرماتے تھے جو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی یہ کہ اس کے مقررہ وقت کا علم تو اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، یعنی وہی جانتا ہے کہ کس سال کے کس مہینے کی کس تاریخ کو آئے گی، اس کا علم اس نے کسی اور کو نہیں دیا ہے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جواب کے علاوہ اور اصل سوال سے زائد ایک بات یہ بھی فرمائی ہے کہ اس وقت جو لوگ روئے زمین پر زندہ ہیں وہ سب 100 سال کے اندر اندر ختم ہو جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ قیامت کبریٰ جس میں سارا عالم ختم ہو جائے گا اس کا معین وقت تو مجھے معلوم نہیں، بس اللہ ہی کو اس کا علم ہے۔ ہاں، اللہ نے مجھے اس کی اطلاع دی ہے کہ اس نسل اور اس زمانے کا خاتمہ 100 سال تک ہو جائے گا، اور جو لوگ اس وقت زندہ ہیں وہ 100 سال پورے ہونے تک ختم ہو جائیں گے۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ معزز حضرات و خواتین، ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ نے محفل میراث النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کے لیے اپنا قیمتی وقت فارغ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، آمین۔ جو حضرات نئے ہیں وہ سچا پیغام چینل کو سبسکرائب کر کے وہاں پر لگی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارے ہر ضروری اور مفید پروگرام کی اپڈیٹس ملتی رہے، اور ہمارا ہر پروگرام لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو شیئر بھی کرتے رہیں۔ اس سے آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا، کیونکہ حدیث کے مطابق اچھی باتیں پھیلانا صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔